ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ اپنی ہوشیاری بیچ ڈالو اور کم فہمی خرید لو۔ میں ایک معدنی موت مرا، پھر ایک پودا بن گیا، پودا بن کر مرا اور ایک جانور کی صورت میں اٹھا، پھر جانور کی موت مرا اور انسان کے روپ میں جنم لیا۔ پھر مجھے کس چیز کا خوف ہے؟ موت نے مجھ میں کون سی کمی واقع کی ہے؟ ہم پیاسا ہونے اور پانی کی پکار کی جانب بڑھنے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے۔ اصل فقیر ہمیشہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کی پابندی کے بغیر شریعت عین مکاری ہے۔ عبد نے اپنی طاقت اور نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا اور پھر اپنے وجود میں سمو لیا، اور وہ اپنے جوہر میں مجھ پر عیا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرا وجود اس میں باقی ہے۔ اہل علم کا علم انہیں اٹھاتا ہے اور اہل تن کے علوم ان کے لیے بوجھ ہے۔ ایک دن تم میرا دل پوری طرح سے لے لو گے اور اسے ایک اژدہے سے زیادہ خطرناک بنا دو گے۔ تمہاری آنکھیں میرے دل پر وہ غزل لکھے گی جسے کسی شاعر کا قلم کبھی نہیں لکھ سکتا۔ کیا تم نے اپنے چہرے کی خوبصورتی دیکھی ہے؟ اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو جو تمہیں خود سے جنگ پر مجبور کرتا ہے۔ زمین آسمان کے آگے سرنگو ہے اور اس کی طرف سے جو کچھ آتا ہے قبول کرتی ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا زمین اسی طرح دینے کی وجہ سے بری ہے؟ محبت کو دیکھو، یہ پیار میں مبتلا ہونے والے کو کس طرح جگڑ لیتی ہے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ اگر تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ہے تو پھر جستجو میں رہ، دل کی آگ اور آنکھ کے پانی سے اپنی روح کی غذا تیار کر۔ میں ایک حقیر کیڑے کی مانند تھا، لیکن اب پہاڑ ہو گیا ہوں۔ مجھے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن تو نے میری بھوک اور غصے کا علاج کیا اور مجھے خوشی کے نغمے گانے والا شاعر بنا دیا۔